ذہن اور اخلاق کی نشو و نما یہ انسانی بقا کی یا تاریخ کے سامنے انسان کی ثابت قدمی کی سب سے بڑی بنیادیں ہیں۔ تو اس پہلو سے گفتگو ہو رہی تھی کہ ہمیں ان دونوں چیزوں پر، ان دونوں جہتوں پر، بلکہ بقا کے اس دنیا میں تاریخی بقا کے اصول پر عمل کرنے کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے، اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہم میں ہیں تو صحیح لیکن وہ کسی بڑی تھیوری کا حصہ نہیں ہیں، وہ اپنے اندر یونیورسیلٹی کا عنصر نہیں رکھتی، ان کی وہ کسی بڑی ڈیفینیشن سے منسلک نہیں ہیں۔ تو ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسانوں کی تمام صلاحیتیں، اوصاف وغیرہ مثبت معنوں میں اگر یہ کسی بڑے وہ جو ایک نیریٹو کا حصہ نہ ہوں، کسی یونیورسل نوعیت کے تصور انسان سے زندہ ربط نہ رکھتے ہوں، تو یہ سب مرجھا جاتے ہیں، چاہے وہ صلاحیتیں کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہوں۔ تو ہمارا یعنی کہ مسلمانوں کا خصوصاً اور غیر ترقی یافتہ دنیا، جسے غیر ترقی یافتہ کہا جاتا ہے اور صحیح کہا جاتا ہے، اس میں بھی عموماً یہ دو رکاوٹیں اتنی بڑی پیدا ہو گئی ہیں کہ ان کی موجودگی میں آدمی ہونے کی اصلی کیفیات، انسان ہونے کا اصلی ڈسکورس وہ گرفت سے باہر جا چکا ہے، وہ کہیں سنائی نہیں دیتا۔ لوگ اچھے بھی ہیں تو انفرادی طور پر، اور جیسے ایک ہوتا ہے چوزے کی طرح خوبصورت ہونا، اور ایک ہوتا ہے شہباز کی طرح پرشکوہ اور پرجمال ہونا۔ تو دونوں میں خوبصورتی مشترک ہے، یعنی کہ شہباز کو خوبصورت کہنے کے باوجود یہ نہیں کہہ سکتے ہم کہ یہ چوزا، یہ چڑیا خوبصورت نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم حسن کو شہباز سے بالکل الگ کر کے ہم شہباز کے حسن کا ذوق نہ رکھتے ہوئے چوزے کو حسین کہیں گے اور اپنے تصور جمال کو چوزے کی واقعی خوبصورتی سے عکس کریں گے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اس کو آج نہیں تو کل فنا کے گھاٹ اترنا ہے۔ تو یہ ہمارا بہت ہی بڑا مسئلہ ہے کہ ہماری سب چیزیں، یعنی زندگی کو فائدہ پہنچا سکنے والی سب چیزیں، وہ بہت نچلی سطح پر ہیں اور ان کا کوئی اجتماعی ایفیکٹ نہیں ہے۔ ایک وصف ہوتا ہے، ایک خوبی ہوتی ہے جو کسی تہذیب میں بنیادی قدر کے طور پر ہوتی ہے، کسی ملک میں جیسے آئین کی طرح اپنا تحکم اور تاثیر رکھتی ہے، اور وہ پورا معاشرہ، وہ تہذیب کے تمام افراد مل کر اس قدر کو جیسے روزانہ ریوزٹ کرتے رہتے ہیں، اور اس کی مضبوطی کا روز کروڑوں ہاتھوں سے سامان ہوتا رہتا ہے۔ تو یہاں اس طرح کا جو احساس ذمہ داری اجتماعی اسکیل پر ہوتا ہے وہ ہمارے یہاں نہیں ہے، اور اس کے نہ ہونے کے نتائج بہرحال ہم دیکھ رہے ہیں،
تو یہ چاہے علم ہو چاہے اخلاق ہو، ان دونوں میں ہم جو ہیں وہ جیسے کٹی ہوئی پتنگ کی طرح ہیں۔ ہمارا اجتماع، ہماری تہذیب کی فضا کٹی ہوئی پتنگوں سے بھری ہوئی ہے، اور ان پتنگوں کو افسوس کہ لوٹنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ تو اس طرح کی بے اثر اچھائیاں، اس طرح کی بالکل ہی irrelevant اور ineffective ذہنی خوبیاں وغیرہ، یہ زوال کی رفتار تیز کر دیتی ہیں۔ مطلب ایک نارمل انسانی معاشرہ ایسا ہوتا ہے کہ افلاطون ظاہر ہے کہ 2-4 ہی ہوتے ہوں گے اس تہذیب میں، لیکن افلاطون کا ایفیکٹ، افلاطون کی مرکزیت اور افلاطون کی قبولیت، یہ اس معاشرے میں اوپر سے نیچے تک عام ہوتی ہے۔ تو جن لوگوں کے لیے بڑی فکر ایک اچھے شعر کی طرح نہ ہو، ایک اچھے منظر کی طرح نہ ہو، چاہے وہ اسے نہ پوری طرح بیان کر سکیں، مطلب وہ ایک خوبصورت منظر، پرشکوہ منظر کا اثر محسوس کرتے ہیں، تو پھر مطلب کوئی فکر کی بات نہیں ہے۔ لیکن ہمارے یہاں مشکل یہ ہے کہ ہمارے یہاں نہ کوئی منظر ہے، اور اگر کوئی منظر کہیں ماضی میں سے نکال کے اس کو جھاڑ پونچھ کر فضا میں اچھال بھی دیا جائے تو آنکھ اٹھا کر اسے دیکھنے والے بہت کم ہیں، اور جس کی نظر پڑ بھی جائے وہ اپنی نظر فوراً پھیر لے گا، مطلب وہ اسے قابل غور بھی نہیں سمجھے گا، یہ اطلاع ملنے کے باوجود کہ آؤ تمہیں ایک جنتی منظر دکھا رہے ہیں، آؤ تمہیں ہم ایک سماوی فضا کو قید کر کے دکھا رہے ہیں اے زمین والو۔ تو ہم وہ زمین والے ہیں کہ ہم اول تو اس کو سن کے ہنسنے لگیں گے، اور اگر 2-4 جو ہیں وہ ادھر ادھر سے ان کی نظر پڑ بھی جائے، مطلب وہ تجسس میں تماش بینی کے جذبے سے نگاہ اٹھا کر دیکھیں بھی، تو وہ ابھی ان کے دیکھنے کی پہلی رو مکمل نہیں ہوئی ہوگی کہ وہ اپنی نظریں نیچے جھکا لیں گے، اور مطلب یہ کہ یہ پورا منظر جیسے ان کے لیے یا تو ناگوار ہے، یا انہیں مطلوب نہیں ہے، یا پھر یہ کہ وہ ان جھنجھٹوں میں پڑنا ہی نہیں چاہتے۔ وہ اپنے آپ کو آدمی بنا کے رکھنا تو دور کی بات ہے، آدمی کی طرح رہنا نہیں چاہتے۔ آدمی بن جانا ہمارے لیے ایک خوفناک تصور بن چکا ہے۔ اب چیزوں کو مذہبی اصطلاحات میں ہم نہیں دیکھ رہے، ہم تو بالکل جو جنرل تصورات ہیں اچھائی برائی کے، خیر کے، علم کے، بالکل انہی جنرل اور عمومی معیارات پہ خود کو دیکھ رہے ہیں، تو اس دیکھنے کے یہ نتائج نکل رہے ہیں۔ تو ہمیں ذہین بننے سے، مطلب ذہین سے مراد یہ کہ علم سے حقیقی مناسبت رکھنے والا ذہن ہمیں منظور نہیں ہے۔ ہمیں پیش بھی کیا جائے تو ہم بھاگ جائیں گے۔ ہمیں دکان چلانے والا اور پیسہ کمانے والا دماغ تو چاہیے، اور روزانہ ایک نیا دماغ ملتا رہے تو ہم بہت لمبی قطار میں کھڑے ہو کر بھی اس کو حاصل کریں گے روز جا کر۔ لیکن جہاں کہیں حقائق سے مناسبت رکھنے، ذہن کو مجاہدے کا عادی بنانے کا علمی ذوق، اور بالکل خشک پہاڑوں کی سیاحی کروانے والا
جلتے ہوئے صحراؤں میں جو ہے وہ چلنے پر مجبور کر دینے والا جو ذوق حقیقت ہوتا ہے، جو بڑے دماغ کے لیے بڑی فکر کی فراہمی کا ذریعہ بنتا ہے، وہ ہمیں بالکل نہیں ظاہر ہے، کیونکہ ہم اس کو جانتے ہیں کہ فلاں عالم ہم نے دیکھا ہے وہ تو گھر کا خرچ نہیں چلا پاتا تھا، فلاں کو ہم نے دیکھا تو کبھی گھر سے نکلتے ہی نہیں تھا۔ مطلب یہ کہ عالم ہونے، با اخلاق ہونے میں ذرا بھی کمال کا پہلو پیدا ہو جائے تو ہماری سوسائٹی اسے جیسے مکھی کی طرح اگل دیتی ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ اس سے متاثر نہ ہو پانا، ظاہر یہ چیز قابل اصلاح ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ اس کے لیے ایک ناپسندیدگی ڈیولپ کر لینا، اس کے خیال سے بھی وحشت اور ڈر محسوس کرنا، یہ اگر ہماری نفسیات میں، ذہن میں، طبیعت میں یہ چیزیں اگر داخل ہو جائیں تو مسلمان رہنا اور نہ رہ سکنا تو آگے کی منزلیں ہیں۔ ہمیں غور کرنا ہوگا کہ ہم بنی نوع آدم کی قبیل ہی سے ہیں یا نہیں، تو یہ غور ہمیں بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا، لیکن آج بھی اگر ہوش آ جائے تو کر لیں تو شاید اللہ ہم لوگوں پر کوئی رحم فرمائے، کوئی صورت نکل آئے۔ لیکن یہ مطلب ایک مایوسی کی سی فضا ہے، اور اس میں یہ کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم اپنے لیے کسی بھی اچھی اور سچی خواہش کو ناپسند کرتے ہیں، لیکن اگر ہمارے دل میں بھی یہ خواہش پیدا ہو جائے کہ بھئی چلو فیسا غورث جیسے بننے کے لیے کوشش کرتے ہیں، یا فیسا غورث کے شاگرد بننے کے لیے جن کوالیفیکیشنز کی ضرورت ہوتی تھی وہ پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ خیال ہمارے ادراک میں، یعنی یہ خیال اگر 10 لفظوں میں مکمل ہوتا ہے تو ہم دوسرے تیسرے لفظ پہ اس کو توڑ دیں گے کہ اللہ نہ کرے ہم فیسا غورث بنیں، ہمیں دکان چلانی ہے، ہمیں سگنل توڑنا ہے، ہمیں بےہودگیاں کرنے کا لائسنس لینا ہے، ہم ایسی خشک زندگی کی طرف جائیں۔ تو اسی طرح یہ خیال آ جائے کہ بھئی میں بہت نیک بنوں، اچھا بنوں اور لوگوں کے لیے مفید بنوں اور دوسروں کی تکلیفیں بٹانے میں سیلف لیسلی شریک رہوں، تو یہ خیال بھی ایسا آئے گا کہ پتہ نہیں میرے دماغ میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے، یا پتہ نہیں کوئی جمعے کے خطبے میں جو امام صاحب فرما رہے تھے اس کا کچھ اثر تو نہیں ہونے لگا، تو فوراً اس کو جھٹک دیں گے۔ صحیح صورتحال یہی ہے جو خود ہم اپنے اوپر واضح نہیں ہونے دے رہے۔ تو کیوں ہے یہ صورتحال؟ اب اس کے بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں، لیکن مسلم امت یا جو تھرڈ ورلڈ ہے، اس میں اتنا کلچرل اور تہذیبی اور لسانی اور نفسیاتی تنوع ہے کہ ہم کوئی ایک سبب سب کے زوال کا نہیں بتا سکتے۔ تو جو سبب سمجھ میں آتا ہے یا جو سبب مجھے لگتا ہے کہ یہ ہے، تو وہ اگر نفسیات کے پہلو سے دیکھا جائے تو وہ ہے کہ ہم خود غرض ہیں، خود پسند بھی نہیں ہیں۔ ہم خود پسندوں میں پھر بھی کوئی اکڑ ہوتی ہے اور وہ گھٹیا پن سے تھوڑا دور رہتا ہے، لیکن ہم خود غرض ہیں اور ہمارا خود حیوانی ہے، یعنی ہم اپنی ضرورتوں کو جبلتوں کی سطح
اور طبیعت کے فلو سے باہر نہیں رکھنا چاہتے۔ ہم اپنی کسی بھی ضرورت کو ذہن کی تحویل میں دینے کو تیار نہیں ہیں۔ ہم اپنی کسی بھی خواہش کو قلب سے منظور کروانے کی جستجو نہیں کریں گے۔ تو اس کی وجہ سے ایک مجرمانہ جیسے چھپاؤ سا پیدا ہو گیا ہے، جیسے منہ ڈھانپ کے چلنے کی عادت سی نہ ہماری نفسیات میں داخل ہو گئی ہے کہ یا کوئی دیکھ نہ لے کہ ہم اصل میں کیا ہیں، اور کوئی تو دور کی بات ہے ہم ہی نہ دیکھ لیں کہ اصل میں کیا ہیں، ورنہ یہ سارے مزے ختم ہو جائیں گے۔ تو ایک ایسی خود غرضی اور ایک ایسے مطلب وہ جو کیا نام ہے ایک اتنی پست اسٹیٹ آف سیلف ہوڈ میں رہنا، یہ صرف اخلاق کو خراب نہیں کرے گی، یہ ذہن کو ویران کر دے گی، یہ آدمیوں کی طرح رہنے کے لائق نہیں چھوڑے گی۔ وہ آدمی جو کافر ہو یا مومن ہو لیکن انسانی اجتماعیت کو چلانے والے ٹولز، اس کی بنیادی اقدار، اس کی صحیح ضرورتیں اور اس میں ذہن کی اور طبیعت اور دل اور ارادے کی مسلسل کمک، یہ وہ جانتا ہے تو وہ سوسائٹی بنا لے گا، وہ علوم پیدا کر لے گا۔ لیکن ہم مومنین ہیں، ہم مطلب بہت ہم ہدایت یافتہ ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم باقی دنیا کو بھی ہدایت کی طرف بلائیں۔ یہ سب ہمارا ایک سیلف امیج، اس پر بھی ہم متوجہ نہیں ہیں، لیکن بہرحال کہنے کو ہم کہتے ہیں۔ تو لیکن جو بالکل سامنے کی باتیں ہیں کہ بھئی تمہیں کوئی مانے گا کہ تم اللہ کے نمائندے ہو اور تم لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانے کا کوئی ادنا سا بھی استحقاق رکھتے ہو، مطلب تم ہو کیا؟ تو تم ہو کیا کا اگر ہم سچائی سے جواب دیں گے تو وہ جواب یہ ہوگا کہ بھائی آدمی بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس میں ہم ہیں، ہمیں بالکل خود کو دھوکے میں نہیں رکھنا چاہیے۔ اور یہی وہ جو میں نے کہا تھا نا کہ وہ جو اشتہاری لوگ چھپ چھپ کے رہتے ہیں، تو ہم تاریخ کے اشتہاری ہیں، ہم تاریخ سے بھی چھپ چھپ کے رہتے ہیں، اپنے اندر کی کچھ ضمیر اور نفس لوامہ کی نگاہوں سے بھی پوشیدہ رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے سیلف کا سب سے زیادہ جو بڑا اظہار ہے وہ اکیلے پن میں ہوتا ہے۔ سوسائٹی میں ہم معطل ہیں، یعنی سوسائٹی کی تشکیل کرنے والے، اس کی حفاظت کرنے والے، اسے خیر پر رکھنے والے کسی بھی عمل میں ہم شریک نہیں ہیں، اس میں ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے، کیونکہ ہم وہ ہیں نہیں جن کو خیر کی ذمہ داری دی جا سکے۔ تو ہم تنہائی میں جیسے ہوتے ہیں ویسے بن جاتے ہیں۔ اور مطلب آج اگر یہ ہمیں کہا جائے تو یہ کم از کم میں تو اپنے لیے قبول کروں گا کہ ہماری نہ معاشرت انسانی ہے، نہ تنہائی آدم زادوں جیسی ہے۔ یا اب وہ بات کی باتیں کہ وہ تنہائی جنید بغدادی والی نہیں مانگ رہے ہم، تو تنہائی بھی ایسی نہیں ہے جیسے مثال کے طور پر ویسٹ کے کسی بھی سنجیدہ طالب علم کی ہو سکتی ہے۔ یعنی ہماری تنہائیاں ہماری جبلتوں کی جو ہے وہ آماجگاہ ہے، اور ہماری معاشرت ہماری جبلتوں کے لیے ایک ناخوشگوار ماحول سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔
ہم عادی ہو چکے ہیں اپنی جبلتوں کو اپنے تمام احساسات اور خیالات وغیرہ پر غالب رکھنے کے، تو اب اس میں مطلب کام بہت شروع سے کرنا پڑے گا۔ وہ جیسے نا کہ جب وہ مولانا روم کا شعر ہے کہ ہر بنائے کوہنا کعباداں کنند اولاں بنیاد را ویراں کنند، کہ کوئی بالکل ہی شکستہ عمارت کو اگر آباد کرنا ہو، مطلب اسے ٹھیک کرنا ہو، تو وہ یہ نہیں ہوگا کہ یہ دروازہ ٹھیک کر دو، فلاں دیوار ٹھیک کر دو، یہاں پلاسٹر کر دو۔ وہ ہوگا کہ اس کو پورا گراؤ گے اور دوسری عمارت بناؤ گے تو اس میں رہ سکو گے، ورنہ اس میں رہ نہیں سکتے۔ تو ہم وہ والی عمارت بن چکے ہیں کہ جو صرف مکھیوں کا بوجھ اٹھا سکتی ہے، آدمیوں کے وزن سے ڈھہ جائے گی۔ تو اب اس عمارت میں ہم گویا اس عمارت کو نہ گرانا چاہتے ہیں، نہ اس عمارت سے نکلنا چاہتے ہیں۔ تو اب کیا ہوگا کہ پھر ہم اپنی آدمیت یعنی آدمی کے بوجھ سے ہمارا بوجھ آدمی جیسا نہ رہ جائے، مچھر اور مکھی اور کاکروچ جتنا رہ جائے، وہی کوشش کریں گے، اسی کا اہتمام رکھیں گے، اس کی طرف سے حساس رہیں گے کہ کہیں بھئی ویٹ بڑھ تو نہیں رہا، وہ آدمیوں جیسا تو نہیں ہو رہا جیسے انسان ہوتے ہیں۔ تو یہاں تک بھائی ہماری نوبت پہنچ چکی ہے، ہماری خوش فہمیاں بھی اب مرجھا چکی ہیں، اب وہ سب دعوے وغیرہ بھی ہوا ہو گئے ہیں۔ ایک عجیب طرح کا جو ہے وہ پیسمزم ان لوگوں پر طاری ہے جو اس صورتحال کا حصہ فی الحال نہیں بننے، جنہوں نے کچھ اپنے آپ کو اپنے ماحول سے بچا رکھا ہے، ان بیچاروں کے پاس بھی امید نہیں رہ گئی ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ اب لگتا ہے کہ یہ جیسے ایک امت پوری حالت نزع میں ہے، یہ مرے گی اور اس کے بعد اللہ کوئی دوسری امت اپنے آخری نبی علیہ السلام کے لیے لائے گا، اپنی کتاب کا قاری بننے کی صلاحیت اور شوق رکھنے والوں کو پیدا کرے گا۔ تو اس خطرناکی کا ادراک اور احساس کرتے ہوئے ہمیں جو ضروری اپنے اندر چیزیں اور اپنی نفسیات میں کچھ بنیادی یا جزوی تبدیلیاں لانے کا جو اہتمام کرنا ہے، تدابیر کرنی ہے، وہ ہمیں اس سیاق و سباق میں کرنی ہے کہ پہلے انسان بنو، پھر ہم مسلمان تو الحمدللہ ہے ہی، تو ہمارا جو جیسا تیسا بھی اسلام ہے وہ آدمی بنتے ہی بامانی ہو جائے گا، حقیقی ہو جائے گا، پرکشش ہو جائے گا۔ آدمی بنے بغیر کہاں کا اسلام ہے؟ تو ذہنی ترقی کی شاید پچھلی مرتبہ باتیں ہوئی تھیں کہ ذہن کی کن ضرورتوں کا احساس کن وسائل کو استعمال کر کے رکھا جائے۔ آج جو ہے وہ کچھ باتیں ایسے ہی نکات سے ہیں کہ اگر ہم اس طرف متوجہ ہو جائیں اور ان چیزوں کو جو فی الحال یا تو ہمارے اندر معطل پڑی ہوئی ہیں یا سرے سے موجود ہی نہیں ہیں، تو ان چیزوں کو بیدار کریں یا نئے سرے سے پیدا کریں، باہر سے لے کے داخل کریں، مطلب ایک بالکل بحرانی اور ہنگامی عجلت کے ساتھ یہ سب ہمیں کرنا ہوگا۔ تو اس میں کرنے کے لیے جیسے ایک نقطہ بیان کرنا اور ایک نقطہ جیسے ایک فہرست بنا لی جائے کہ ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہے، اور اگر میں اس فہرست پر راضی ہو جاؤں کہ ہاں واقعی اب بہت ہو گیا، اب یہ چیزیں دیکھنی ہیں،
تو راضی ہونے کے بعد وہ صرف ان چیزوں کے نام ہی میرے لیے کافی ہوں گے۔ تو کیونکہ آدمی کے اندر اخلاقی تبدیلی، نفسیاتی تبدیلی وغیرہ، مزاج کی تبدیلی، یہ بہت ہی پرسنل ہوتی ہے۔ مطلب اس کا کوئی ایسی دوا نہیں ہے کہ جو ایک دوا سب شکایتوں کو دور کرتی ہو، چاہے وہ آدمی وہ انگلینڈ کا ہو یا افریقہ کا ہو، اثر دونوں پہ ایک ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ آدمی کے اخلاقی وجود میں ایک پرائیویسی ہوتی ہے، اور وہ اخلاقی وجود اپنے مسلمہ آئیڈیلز کو اپنے اندر زندہ، بیدار، متحرک رکھنے کے لیے کسی ایک تدبیر پر قانع نہیں رہ سکتا۔ وہ اس کا شوق ہوگا، وہ اس کی انابت ہوگی، وہ اس کی خود ملامتی ہوگی، وہ اس کا پیشن ہوگا، جو اس فہرست میں سے ترجیحات مقرر کر کے ان خوبیوں کو اپنے ڈھنگ سے اپنے اندر پیدا کرے گا۔ اس کا کوئی نسخہ نہیں ہے کہ یہ کیسے کرو، بس یہ واضح ہے کہ یہ کرنا ہے، اور یہ کرنے کے لیے سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنی حقیقی صورتحال کو سمجھیں، اور جس جہنمی پیاس نے ہماری روح کو جو ہے وہ بالکل مرجھا کے رکھ دیا ہے، اس پیاس کو محسوس کر کے اسے مناسب پانی سے بجھائیں، مزید آگ نہ پئیں۔ تو خیر وہ اب اس میں یہ کہ اخلاق جب تک اجتماعی کردار رکھنے والی کوئی بھی چیز، کوئی صفت، کوئی عادت، کوئی خیال وہ تھیورائزڈ حالت میں نہیں ہوگا، وہ کسی ورلڈ ویو کا حصہ نہیں ہوگا، کسی ایبسلیوٹ پرنسپل سے اپنا جواز اخذ نہیں کرتا ہوگا، تو وہ پھر جیسے پانی پہ بلنے والے خوشنما اور بہت پاکیزہ بلبلے کی طرح رہ جائے گا، اور اس کے کل کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے عرض کر رہے ہیں کہ کیونکہ اجتماعیت کا آرڈر وداؤٹنیس پہ چلتا ہے، تو وداؤٹنیس کا مطلب یہ کہ پورا ایک آئین ہونا چاہیے جو میرا اور آپ کا بنایا ہوا نہیں ہے، مانا ہوا ہے، ہم اس پر متفق ہیں اپنے ذہن سے بھی اور اپنے قلب سے بھی، یعنی ہمیں اچھا لگتا ہے اس آئیڈیل کو اچیو کرنے کے لیے افلاس سے گزرنا، مجاہدے سے گزرنا، تکلیفوں سے گزرنا، حتیٰ کہ زندگی سے بھی گزر جانا۔ تو ہم ہر قیمت پہ اس کی کشش کو مدھم نہیں ہونے دیں گے، چاہے ہم نہ پہنچ سکیں، لیکن اس کی کشش جو ہے وہ ہمیں اس کی برکت، اس کی روشنی، اس کی حرارت سے مکمل طور پر محروم نہیں رکھے گی۔ تو یہ جو اخلاق کا جو فلسفہ ہے یا بڑی تھیوری ہے، یا جس تصور انسان کے تابع ہے اخلاق، تو اس کو اس طرح مطلب سمجھنا چاہیے کہ ایک فطری اخلاق ہے، کیونکہ آدمی نفس کے ساتھ پیدا ہوا ہے، اچھائی برائی کے پر عمل کر سکنے کی قوت لے کے پیدا ہوا ہے، اچھائی برائی کی پہچان لے کر پیدا ہوا ہے، تو اس میں جو اس کے نفس کا جو خیر والا پہلو ہے وہ ایک پوٹینشیل کی طرح ہے۔ تو وہ پوٹینشیل اگر اس کا تجزیہ کر لیا جائے، اس کی فہرست بنا لی جائے، اسے تفصیل دی جائے، تو اسے کہتے ہیں اخلاق، یعنی اچھے اخلاق نفس میں رکھے ہوئے ہیں،
جو وجود بھی صاحب شعور ہو اس کی خلقت اخلاق پر ہوگی۔ جو وجود صاحب شعور ہونے کے ساتھ ساتھ اجتماع بنانے کا پابند بھی ہو، جو اجتماعیت کو انفرادیت پر حاوی رکھتا ہو، اس کے یہاں اخلاق جو ہیں وہ فطری ہوں گے۔ تو فطری سے مراد یہ کہ اسے پیدا نہیں کرنے، اسے صرف انہیں دیکھنا ہے اور کام میں لانا ہے۔ اخلاق کی ایک اور سطح ہے جو عقلی ہے۔ عقلی سے مراد یہ کہ آدمی اپنے بارے میں علم بڑھاتا جا رہا ہے، دنیا کے ساتھ اس کے تعلق میں انقلابی تبدیلیاں آتی جا رہی ہیں، اور مختلف تہذیبوں کے درمیان فاصلے کم ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ کہ طرح طرح کے نظریات کا سامنا جیسے نہ چاہتے ہوئے بھی کرنا پڑتا ہے۔ تو اس پورے جدلیاتی ماحول میں، اس پورے ڈائلیکٹیکل پیٹرن میں رہتے ہوئے مجھے جس اخلاق پر رہنا ہے وہ اخلاق سوچا ہوا پہلے ہوگا، برتا ہوا بعد میں ہوگا، برتنے میں بعد میں آئے گا۔ تو سوچا ہوا اخلاق کہ بھئی ابھی ہر آدمی کی عزت کرنی چاہیے، تو یہ سوچا ہوا اخلاق ہے۔ فطری اخلاق یہ نہیں کہتا کہ ہر آدمی کی عزت کرو، تو یہ سوچا ہوا اخلاق ہے کہ بھئی آدمی، یہ اب دنیا جو ہے نا وہ ایک کنبہ بن گئی ہے، تو اس میں سب لوگ جیسے گھر والوں کی طرح رہیں۔ تو ایک تھیوری بنا کر، پھر وحدت انسانی کے کچھ تصورات بنا کر، پھر انسان کے بارے میں بائنڈنگ تھیوری میکنگ کی جو کچھ روایتیں ہیں، ان روایتوں سے خود کو نسبت دینے کے لیے، تاکہ ان کا سمجھنا، ان کا عمل میں آنا، ان کا تعارف کروانا آسان ہو جائے، تو وہ اخلاق کا ایک سسٹم پیدا ہوتا ہے جو آرگنائزیشن کے اصول پر ہوتا ہے۔ فطری اخلاق محبت اور تکریم کے اصول پر ہوتا ہے۔ فطری اخلاق میں سبجیکٹیوٹی غالب ہوتی ہے، وہ احساس کے ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو عقلی اخلاق ہے یہ مصلحت کی بنیاد پر ہوتا ہے، یہ آرگنائزیشنل ہوتا ہے، یہ مطلب آرگینک نہیں ہوتا، یہ ضرورتاً ہوتا ہے، اور اس کو اختیار کرنا جو ہے وہ، اس کو اختیار کرنے کے لیے جو ہے وہ ایک پورا روڈ میپ بنانا پڑتا ہے، اور اس کو چھوڑنا پڑے، یعنی وہ مصلحت ختم ہو جائے آرگنائزیشن کے لیے درکار اخلاقی تھیوری کی، تو اسے فوراً چھوڑ کے دوسری تھیوری بھی اختیار کی جا سکتی ہے۔ تو اسے اختیار کرنے میں تکلیف ہے تو وہ اپنے واضح مفادات کو دیکھتے ہوئے آدمی گوارا کر لیتا ہے، اور اس سے کیونکہ کوئی قلبی تعلق نہیں ہے، یہ والا نظام اخلاق جو ہے وہ ہم سے کسی مروت، محبت، شفقت وغیرہ کا، یعنی کسی سبجیکٹیوٹی کا تقاضا نہیں کرتا، یعنی یہ ہمارے دماغ میں رہتا ہے، دل میں نہیں جاتا۔ ہم اسے مطلب یہ دل میں شاید جا بھی نہ سکتا ہو، تو اس کو دماغ میں جب تک ہمیں ضرورت ہے ہم اسے رکھے رہیں گے اور اس کی حفاظت کریں گے، اور اس کے سلسلے میں ایک قانونی حساسیت رکھیں گے۔ لیکن جیسے ہی وہ مسئلہ ختم ہو گیا کہ جس مصلحت میں ہم نے فطری اخلاق کو مغلوب کر کے عقلی اخلاق کے اسٹرکچر بنایا تھا، تو ہم اس اخلاق کو فوراً جیسے اپنے ذہن میں جاروب کشی کرتے ہوئے اس کو گرد و غبار کی طرح اپنے ذہن سے نکال سکتے ہیں۔ تو نہ اسے قبول کرنے میں کوئی وہ بڑا پیشن درکار ہے،
نہ اسے رد کرنے یا اس سے خود کو خالی کر لینے میں کوئی محنت اور کوئی صعوبت جو ہے وہ اس کا اندیشہ اور خطرہ ہے۔ تو جیسے ویسٹ ہے یا جدید دنیا کا اجتماعی آرڈر، یہ سوسائٹل نہیں ہے، یہ آرگنائزیشنل ہے۔ سوسائٹل آرڈر پڑوسی کی تکریم پہ کھڑا ہوتا ہے، سوسائٹل آرڈر گھر میں خاندان میں فرق مراتب پر کھڑا ہوتا ہے۔ تو وہاں یہ نہیں، وہاں یہ ہے کہ ہمیں سب کچھ جو ہے وہ ہمیں صلہ بھی دنیاوی چاہیے، عمل بھی دنیاوی کرنا ہے، ہمارا فائدہ بھی اسی دنیا میں ہے، ہمارا نقصان بھی اسی دنیا میں ہے۔ تو اس پورے مائنڈ سیٹ کے ساتھ وہ معاشرے کو جیسے ایک بالکل وہ خلل کے بغیر ایک اسموتھ مشین کی طرح چلاتے ہیں، اور اس میں مطلب کامیاب بھی بہت ہیں۔ لیکن ان مثالوں کو دیکھ کر یہ سمجھنا کہ یہ انسان کے فطری اخلاق کے جینوین مظاہر ہیں یا یہ انسان کے مذہبی اور روحانی اخلاق کے اظہار کی برکتیں ہیں، تو یہ صحیح نہیں ہوگا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم آرگنائزیشن کے بھی قابل نہیں، کیونکہ آرگنائزیشن میں قانون پسندی اور علم یہ دونوں چاہیے، طاقت چاہیے، مضبوط معیشت چاہیے، تو یہ سب بھی ہمارے پاس نہیں، تو ہم آرگنائزیشن بھی نہیں، ہم ایک لائن تو سیدھی بنا نہیں پاتے مکے اور مدینے میں بھی، تو آرگنائزیشن تو ظاہر بہت پیچیدہ کام ہے، تو ہم اس میں تو ہیں ہی نہیں۔ لیکن ہم دوسری طرف ان کے جواب میں یہ نہیں کہہ سکتے، یہ میں ان پہ تنقید نہیں کر رہا، میں تو ان کی حکمت عملی کی تعریف کر رہا ہوں کہ وہ جو سمجھتے ہیں ویسا کرنے کے لیے انہوں نے قربانیاں دی ہیں اور اب اس کا پھل کھا رہے ہیں، تو وہ ٹھیک ہے، لیکن اس کی ماہیت مشینی ہے، وہ انسانی نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ اخلاق فطری ہوتے تو افغانستان پہ بمباری نہیں کی جا سکتی تھی، تو وہ فطری اخلاق نہیں ہے۔ اخلاق جغرافیائی نہیں ہوتا کہ اندر کچھ اور ملک سے باہر کچھ، تو خیر وہ ان کا مسئلہ ہے۔ ہم جو ہیں ہمیں مطلب کچھ بھی نہیں، مطلب نہ پڑوسی، نہ وہ، نہ یہ، نہ وہ، صرف میں اور میرے بایولوجیکل بچے، اور اس میں بیوی بھی شامل نہیں ہے، یا بیوی کے لیے شوہر شامل نہیں رہے گا، تو اب اس میں ہم کس بات پہ اکڑیں؟ ہم کیسے جا کے ان سے کہیں کہ یہ سب غیر انسانی ہے، مشینی ہے، روبوٹک ہے؟ تو ہے تو صحیح، لیکن وہ کہے گا کہ صحیح بات جو ہے یہ صحیح تبصرہ ہے، لیکن یہ کسی چوہے کی زبان سے شہبازوں کے نظام پر تبصرہ ہے۔ بالکل صحیح ہوگا، یہ بالکل درست ہوگا کہ ہم ہر جگہ خلل ڈالنے پہنچ جاتے ہیں اپنی کوئی بے خلل عمارت بنائے بغیر، اپنا کوئی بے خلل جھونپڑا بھی بنائے بغیر۔ تو اب اس میں جو ہے نا بھائی یہ میں بہت ہی مجبوری، اور میں تو اب ڈپریشن میں رہنے لگا ہوں، عجیب طرح کی زندگی ہوتی جا رہی ہے، تو مطلب یہ اپنا کیتھارسس ہی چلو سمجھو کر رہا ہوں، لیکن جو بات ہے وہ دل سے کہہ رہا ہوں، اور دل سے یہ چاہتا ہوں کہ ہم لوگ اپنے آپ کو خود، ہم لوگ جیسے ہر آدمی اپنا ریسکیور ہے، یہ ضمانت ہے
تو اپنا ریسکیور ہوں، اپنے آپ کو ریسکیو تو کر لو نا اس اندھے کنویں سے، یا اس اندھے کنویں میں جتنے لوگ اپنے اپنے ہاتھ پکڑ ایک دوسرے کا ہاتھ تھام سکتے ہیں تو وہ ہاتھ تھام کے اجتماعی طاقت سے نکلنے کی کوشش کریں۔ یہی وہ معاشرت اور خیر خواہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سنگین ترین جو سب ہیومن سوسائٹی میں پیدا کر کے دکھایا تھا۔ پھر اخلاق کی ایک تیسری قسم ہے۔ اخلاق کہتے ہیں تعلق کو خیر اور افادیت کی بنیاد پر نبھانا، چاہے اس میں اپنا حرج ہو رہا ہو، چاہے اس میں اپنا نقصان ہو رہا ہو، اپنے نقصان کو اجتماعی مفاد کے لیے برداشت کرنا، تو اس سے اخلاق پیدا ہوتا ہے۔ تو اخلاق تعلق کی سائنس ہے۔ تو اب ایک اخلاق میرا انسانوں کے اجتماعی آرڈر میں ہے، ایک اخلاق میرا اس نیچر کے ایک فرد کی صورت میں ہے، ایک اخلاق میرا دوسری مخلوقات کے ساتھ ہے، اور ایک اخلاق میرا خود اپنے ساتھ ہے۔ لیکن یہ سب ہاریزنٹیلٹی آف ایسوسیشن یا ریلیشنز جو ہے، یہیں تک میں نہیں ہوں، مجھے ایک اخلاق چاہیے اللہ سے تعلق کے لیے بھی، یعنی آدمی میں تعلق پیدا کرنے کی واحد، نبھانے اور پیدا کرنے کی واحد قدرت اس کے اخلاق ہے۔ تو اب اللہ سے تعلق میں کبھی ایک پورا اخلاقی آرڈر ہے جس میں فطری اخلاق بھی شامل ہیں، عقل کو بھی اجازت ہے کہ وہ نئے نئے قدریں پیدا کرے، نئے نئے راستے کھولے، اور اس کے ساتھ ساتھ رہنمائی کے لیے اللہ کی طرف سے اتارا ہوا پورا نظام الاخلاق ہے کہ میرے ساتھ ایسے رہو۔ تو اب اس میں یہ جو تعلق باللہ کی بنیاد اور اساس پر پیدا ہونے والے اخلاق ہیں، یہ پہلے لمحے میں اختیاری اور ارادی ہیں، یعنی میں یہ ارادہ نہ کروں، اس پر عمل نہ کروں تو یہ اخلاق ظاہر ہے پورے نہیں ہو سکتے۔ لیکن اگر پہلا لمحہ جو ہے وہ سچے ارادے کا لمحہ ہے، پہلا لمحہ جو ہے وہ بندگی کے اختیار کے استعمال کا پہلا لمحہ ہے، تو پھر یہ والے اخلاق جو ہیں وہ فطری اور عقلی اور یہ سب تقسیموں کو ختم کر کے اخلاق کلی کا مجھے حامل اور ظرف بناتے ہیں، یعنی اخلاق ان ایکچول اور اخلاق ان آئیڈیل ایک ہو جاتا ہے۔ تو اب اسی میں دیکھ لیں کہ اللہ سے تعلق میں کیا اخلاق چاہیے، میری کیسی نفسیات چاہیے، مطلب اگر اسی پہ تھوڑا سا خوش دلی سے، آمادگی سے اور تھوڑا غور و فکر کر کے سچائی سے غور کر لیا جائے تو اخلاقی زوال کی کوئی بھی قسم ایسی ہو ہی نہیں سکتی جس سے ہمیں نکلنا نصیب نہ ہو جائے اس کی بدولت۔ تو اس طرف آیا جائے تو اب جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، مخلوق پہ شفیق ہیں، انسانوں کے آگے ہمبل ہیں، ایثار رکھتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو اب یہاں اخلاق کے یونیورسل آئیڈیلز اور مقاصد جو ہیں وہ واضح ہو جاتے ہیں۔ نہ صرف یہ واضح تو اس کے بغیر بھی ہیں، لیکن وہ واضح ہو جانے والے آئیڈیلز اچیویبل ہو جاتے ہیں، اور ان کی اچیومنٹ خارجی نتائج بھی پیدا کرتی ہے اور داخلی اثرات بھی ڈالتی ہے، مطلب میرے باطن میں بھی وہ سرایت کر جاتے ہیں اور میرے ظاہر کی صورتحال، یعنی ہمارے اجتماعی آرڈر کا
جو ورلڈلی وہ ماحول ہے اس کو بھی جیسے وہ مطلب اس کی سطح بھی بلند کر دیتے ہیں۔ تو اب وہ اقدار کا جیسے مساوات کہ سب آدمی برابر ہیں، سب آدمیوں کو جو برابر نہیں سمجھتا وہ ان کو کوئی بھی نصیحت کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ ہر آدمی ہم ایک ہے، مساوات کی نسبت ہے ان کے درمیان، پھر اس مساوات کی نسبت سے کہ ریئلائزیشن سے پیدا ہونے والی محبت اور خیر خواہی ہے، وہ محبت اور خیر خواہی جو ہے وہ ہمیں اور آپ کو اکساتی ہے کہ یہ جو میرا پڑوسی ہے یہ کہیں مشکل میں نہ پڑ جائے، یہ سمجھ نہیں رہا، یا اس کے پاس جو ہے وہ شیطان اس کے خلاف پلاننگ کر رہا ہے، یا دشمن اس کے خلاف اس کے سامنے بیٹھ کے پلاننگ کر رہا ہے، لیکن چونکہ یہ جرمن زبان نہیں جانتا تو اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا پلاننگ ہو رہی، تو میں اگر جانتا ہوں گا تو اسے بتاؤں گا کہ یار یہ پلاننگ ہو رہی، سمجھ جاؤ۔ تو یہ دعوت و تبلیغ وغیرہ اس جذبے سے ہوتی ہے۔ اگر اس جذبے سے نہیں ہوتی تو آدمی لوگوں کو اللہ کی طرف نہیں اپنی طرف بلا رہا ہے۔ تو مساوات کا آئیڈیل، آزادی کا آئیڈیل کہ ہر آدمی سے آزاد ہے، یعنی ہر آدمی کسی بھی آدمی کا محتاج نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ یہ آزادی جنگل کی آزادی نہیں ہے، یہ بندگی کی پہچان پر خود کو جو ہے کھڑا کر لینے والے شعور اور وجود کی آزادی ہے۔ یہ آزادی اپنا شجرہ اللہ سے جوڑتی ہے۔ تو مطلب یہ کوئی میری جسمانی طاقت یا میری ذہنی قوت یا میری دولت وغیرہ سے مشروط نہیں ہے، یہ آزادی میری بندگی کے پیڑ کا بہت ہی خصوصی پھل ہے۔ تو بندگی سے نسبت دے کر آزادی، اور بندگی سے نسبت اگر نہ ہو یا کسی بڑے بائنڈنگ اور کانسیپٹ سے نسبت نہ ہو تو آزادی انارکی ہے، آزادی انسانی نہیں ہو سکتی۔ انسانی آزادی میں ذمہ داری اور جواب دہی کا پہلو اور دوسروں کی خیر خواہی کا جذبہ یقیناً ایک بنیادی ترین عنصر کی طرح شامل ہوگا۔ تو اب مطلب یہ تو سبھی کو آتا ہے نا، مطلب کہ خیر ہے، خیر سب مانتے ہیں کہ خیر اچھا ہے، شر برا ہے، انصاف ہے، عدل ہے، میرٹ ہے۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انسان کے اجتماعی آرڈر ہی کو درست نہیں رکھتی، بلکہ اس کے نفس کو اخلاق پر قائم رہنے کا ماحول فراہم کیے رکھتی ہیں، اس کے اندر ہمت بڑھاتی رہتی ہیں کہ یہ جو تمہارے اندر خرابیاں ہیں یہ ایک دم ختم ہو جائیں گی، اور تمہارے اندر موجود تمام خوبی کے پوٹینشیلز ایک دم عمل میں آ جائیں گے۔ بس اپنی نسبت درست رکھو، اپنے مقاصد درست رکھو، اور اپنے مفادات کا تصور درست رکھو، یعنی عارضی مفاد کو مستقل مفاد پر فوقیت نہ دو وغیرہ وغیرہ، یہ سب تفصیل ہے۔ تو اب میں مطلب یہ جو فہرست بنائی ہے یہ سامنے رکھی ہوئی ہے، تو اب اس پہ ایک ایک پہ بولنا حسب عادت یہ بیکار ہوگا، تو میں چاہتا ہوں کہ آج یہ موضوع مکمل ہو جائے، کیونکہ اس موضوع میں کسی سننے والے کے لیے کوئی نئی معلومات نہیں ہیں۔ یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم شور مچا رہے ہیں کہ کاش آپ سن لیں، آپ شور مچا رہے ہیں کہ ہم سن لیں، اور سنی ہوئی باتیں یعنی جو باتیں ہم انسنی کر رہے ہیں وہ سن لیں، تو بس اس میں کوئی علمی اور یہ سب تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔
اور نہ اس کی ہم لوگوں کو اس کی ضرورت تھوڑی کہ میں آپ کے سامنے بیٹھ کے کہوں اخلاق یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے اپنے بچے مل کے سبق دہراتے ہیں، تو ہم لوگ جیسے ایک بھولا ہوا سبق دہرانے کی کوشش کر رہے ہیں، یا جس کو وہ سبق یاد ہے تو اس سے اپیل کر رہے ہیں کہ بھئی ہماری بھی کچھ مدد کر دو، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں. تو اب اس میں کچھ کلینکل سی بات میں کر کے ختم کرتا ہوں، مطلب یہ ایک فہرست پڑھ دیتا ہوں کہ اگر مجھے اپنے اخلاقی وجود کی باطنی مضبوطی چاہیے تو اس کے لیے مجھے کچھ چیزیں اپنے اندر پیدا کرنے کی طرف سے حساس ہونا پڑے گا. یعنی کچھ فضائل، کچھ اچھائیاں ایسی ہیں جو سرسری نظر سے تو مجھے معلوم ہے کہ یہ اچھائیاں ہیں، اور نہ مجھے اور اختلاف بھی نہیں ہے ان کے اچھائیاں ہونے سے، لیکن مجھے انہوں نے کیچ نہیں کیا، مطلب میں انہیں قابل غور نہ بنا سکا اپنے لیے. تو وہ بس اس طرح کی ہیں. وہ ہے اللہ کو خوش کرنے اور خوش رکھنے کا جذبہ. یہ جذبہ میری حقیقت ہے. یہ جذبہ اگر نہیں ہے تو میرا ایمانی وجود ہی معدوم ہے. میرا جو انسان ہونے کی مسلمہ حقیقت ہے وہی دھوکہ اور مفروضہ ہے. تو اگر میں انسان کی حقیقت کو جانتا اور مانتا ہوں لیکن اس حقیقت کے کسی بہت بنیادی تقاضے کی طرف متوجہ نہیں ہوں تو یہ یا تو نفاق ہے یا حماقت ہے یا سنگ دلی ہے یا آدمیت کا نہ ہونا ہے. تو میری تو پوری متاع وجود، میرا پورا سرمایہ شعور اللہ ہے. میرا مطلب اللہ کرے میرا ہو جائے، لیکن بہرحال میرا علامتی ہے. تو وہ یہ ہے کہ اللہ کو خوش کروں ہر کام سے، یعنی کھیل کود بھی ایسے کروں کہ اللہ خوش ہو جائے گا، اور پھر اس خوشی کو برقرار رکھنے کے لیے مسلسل عمل کرتا رہوں، مسلسل اس فکر میں رہوں کہ وہ جو کل خوش کیا تھا آج اس میں کہیں کمی نہ آ گئی ہو تو اب دوسری طرح بھی خوش کر دو، اب دوسری خوشی بھی وہاں پیش کر دو. تو یہ ہے خوش رکھنا کہ اللہ ہم سے خوش رہے. تو یہ جذبہ، یہ آئیڈیل، یہ انتہائی جیسے اپنے اوپر غالب خیال، یہ اگر اس حیثیت سے نہیں ہے تو کہاں کا عقلی وجود اور کہاں کا اخلاقی کمال. تو ہمارے لیے یعنی مسلمانوں کے لیے ہر چیز کی کنجی ہے اللہ سے تعلق کے نظر انداز شدہ آداب کو بحال کریں. تو ایک دم پہ ساری چیزیں کھٹ 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 درست ہو جاتی ہیں. یہ بنیادی ترین بات ہے کہ ہم اللہ کو خوش کرنے میں سنجیدہ ہیں یا نہیں ہیں. ہم اللہ کو خوش رکھنے میں بچوں کی طرح جو ہے وہ ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں یا نہیں. تو اگر اللہ یہ نصیب فرما دے تو باقی فہرست کی بھی کوئی ضرورت نہیں، لیکن چلو ابھی تو اللہ نصیب فرما دے. پھر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو ہماری رغبت کا منتہا بنا دے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اتنے محبوب ہو جائیں، حقیقتاً محبوب ہو جائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو
کائنات کی سب سے بڑی نعمت لے کر آئے ہیں، ہم اس نعمت کے قدردان بن سکیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع بن سکیں، مطیع بن سکیں۔ تو یہ اس میں بھی ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے کہ محبت وغیرہ تو ہمیں بڑی ہے اور بڑے دعوے بھی ہیں، لیکن وہ محبت ایسی جارحانہ سی ہے کہ جس کو چاہو اسے محبت کے نام پہ مار دو۔ تو یہ محبت عمل پر اکسانے والی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی پر کمر بستہ رکھوانے والی محبت، یہ ہمارے لیے آسان ہے کہ ہم ظاہر کون بد نصیب ہوگا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت نہ ہو، لیکن ایسے بد نصیب کثرت سے ہیں جو اس محبت کی سچائی سے گریزاں ہیں، اس محبت کو سچا نہیں بنانا چاہتے۔ وہ سچائی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے میں کروں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پسند ناپسند تھی میں بھی اس کو اپنی پسند ناپسند بناؤں، اس طرح سے۔ پھر ہماری موجودہ صورتحال کے اعتبار سے بے لوثی، لوگوں سے غرض کا تعلق نہ رکھنا۔ اچھا، غرض بری بھی ہوتی ہے، اچھی بھی ہوتی ہے، تو یہ اچھی غرض کی بات نہیں کر رہا۔ بری غرض ہوتی ہے کہ مجھے اس سے پیسہ مل جائے گا، اس سے میرا کاروبار چل جائے گا، فلاں ڈھیماں، مطلب دنیاوی فائدوں کی جو ہے طلب، یہ بری غرض ہے۔ ایک غرض یہ کہ بھئی آپ بہت جانتے ہیں، قرآن شریف کو سمجھتے ہیں، تو میں آپ سے اس وجہ سے قریب آنے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ راضی ہو جائیں مجھے بھی قرآن شریف پڑھانے پر، جو فی الحال آپ نے منع کر رکھا ہے لوگوں کو کہ بھئی میرے پاس بہت زیادہ شاگرد ہو گئے ہیں، اب مزید نہیں۔ تو چلو اس طرح کی کوئی چالاکی دکھا رہا ہو اور اس طرح وہ قریب سے قریب آنے کے تدبیریں کر رہا ہو، تو یہ تو جیسے عقل ایمانی کی چالاکی ہے۔ تو یہ غرض تو ظاہر ہے ہمیں رکھنی ہے ایک دوسرے سے، لیکن یہ کوئی غرض نہیں ہے کہ یہ اس کا والد یہ ہے تو میں اس کو دوست بنانے کے بعد کہوں گا کہ اپنے والد سے یہ پرمٹ دلوا دو، تو یہ سب نہیں، یہ فضولیات ہیں۔ تو بے لوثی ایک ایسی چیز ہے جو اخلاق کے لیے، اخلاق کی زندگی کے لیے درکار ایک بہت بڑی شرط کو پورا کرنے کے لائق بنا دیتی ہے۔ وہ ہے دنیا سے محبت نہ ہونا۔ دنیا سے محبت اخلاق کی روح یعنی انکسار اور ایثار کو کل کر دیتی ہے۔ تو بے لوثی اگر میری اور آپ کی ہوگی تو دنیا کے بیچ میں ہے ہی نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے دنیا کو مقصود بنائے بغیر آپ سے محبت کی، تو آپ کی محبت کی برکت جو دنیا کی غرض سے پاک ہے میرے دل میں، وہ مطلب دنیا کی محبت کو پھر میرے دل میں داخل نہیں ہونے دے گی۔ تو یہ دنیا کی محبت سے بچنے والی ایک بہت بڑی پناہ گاہ ہے بے لوثی۔ تو اسی طرح جیسے انکسار ہے، لوگوں کو اپنے سے بہتر سمجھو، اور ایثار ہے، دوسرے کی ضرورت کو اپنی ضرورت پہ ترجیح دو بغیر جتائے ہوئے۔ ایثار وہ ہوتا ہے جو جتایا نہ جائے، ورنہ تو وہ دکھاوا ہے نا، کہ میں نے آپ کو دے دی آدھی روٹی، میں حالانکہ میرے پاس تو میں تو 2 روٹی کھاتا ہوں۔ اب یہ کوئی ایثار ویثار نہیں ہے،
یہ ہے کہ اس سے بیچارے کو جس کو آپ نے آدھی روٹی دی ہے اس کو اچانک 20 سال بعد پتہ چلے کسی اور سے، اچھا کہ انہوں نے ایک میں سے آدھی دے دی، وہ تو 2 سے کم کھاتے ہی نہیں تھے، تو پھر ایثار ہے۔ تو اسی طرح ایک بہت بڑا وصف ہے، اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اللہ کا شکر ہے کہ آپ لوگوں میں ہے، وہ ہے نرم دلی۔ دل کی سختی نہ اللہ کا رہنے دیتی ہے نہ اللہ کی مخلوق کا رہنے دیتی ہے۔ دل کی سختی باطن کا فالج ہے، تو اس کو ذرا دل کی نرمی کی وجہ سے کچھ اونچ نیچ بھی ہو جائے نا تو اس پہ پکڑ نہیں ہے، کہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ آزر کے لیے دعا فرمائی تو اللہ نے مطلب منع بھی کیا تھا کہ نہ کرو، تو وہ اللہ کہتا ہے کہ یہ بہت نرم دل ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ابی کو کہ دفن کرتے وقت اپنا کرتا دیا، دعا کی، اور یہ تھا کہ بھئی نہ کرو، تو انہوں کا نہیں، کیونکہ اللہ اس سے پہلے کہہ چکا تھا کہ آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے دعا کریں گے تو اللہ نہیں قبول کرے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں 70 سے بھی زیادہ مرتبہ کروں گا۔ اب بظاہر یہ دیکھنے میں ایک ٹکراؤ ہے نا، لیکن یہی تو بتاتا ہے کہ اللہ کا محبوب ایسا ہوتا ہے۔ تو یہ جو نرم دلی ہے، اس سے کچھ اونچ نیچ ہو جائے، کچھ کسی کی سفارش کر دی وہ اس کا مستحق نہیں تھا، کسی کی مدد کر دی وہ اس نے آپ نے دھوکے سے حاصل کی، اس سب کی پرواہ نہ کریں۔ دل کو نرم رکھیں، آنکھوں کو نم رکھیں، اور ہاتھوں کو اور ارادے کو مضبوط رکھیں، تو انشاءاللہ اخلاقی وجود اور ایمانی وجود جیسے ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر آگے چلیں گے۔